بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد آپ نے وہاں پر ایک اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے کا قیام فرما دیا تھا۔ اب یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک جو مسلمان مظلوم تھے ان کو جنگ کی اجازت دے دی تھی۔ اب اس پر کس طریقے سے عمل درآمد کیا گیا؟ قریش، ان کا اقتدار اور ان کے اثرات سارے جزیرہ نما عرب پر چھائے ہوئے تھے۔ قبائل تھے، کوئی بہت زیادہ منظم انتظام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود قریش کو ایک طرح کی سیادت اور قیادت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگرمیاں شروع کر دیں۔ اس کے ذریعے سے قریش کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب تمہارا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، اب ایک اسلامک ریاست قائم ہو رہی ہے اور وہ تمہارا مقابلہ کرے گی۔ نمبر 2، عرب میں جو جگہ جگہ مختلف قبائل بکھرے ہوئے تھے ان سب کو بھی ایک پیغام دیا گیا کہ اب ایک حکومت قائم کی جا رہی ہے، اب اس حکومت کا اقتدار ہوگا، اب اس کی تمہیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں قریش کے ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، تمہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، زمینی حقائق، ان کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو پوری دنیا میں ایک تبدیلی لانے کے لیے جو بھیجا ہے اس کی اہمیت کو سمجھ کر اپنا کیا رویہ ہوگا اس کو طے کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ 2 طرح کے معاہدے تھے۔ ایک اس طرح کے معاہدے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس حکومت کے قیام میں، دوسرا یہ تھا کہ آپ نیوٹرل رہیں، آپ کو نیوٹرل رہنے کا اختیار ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ساتھ آپ دیں، لیکن قریش کا آپ ساتھ نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک ظالم قوت ہے اور اس ظالم قوت کو ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے اور نبی کا ایک کام۔ تیسرے، یہ بات بھی ضروری تھی کہ اس نئی طاقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی تھی قریش محسوس کریں اور قریش کو روکا جائے کہ وہ دیگر قبائل کے ساتھ معاہدے کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ الائنسز معاہدے کیے تاکہ اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت مضبوط ہو۔ ایک 5واں مقصد بھی تھا، مدینہ کے اطراف اور دیگر علاقوں کے جغرافیہ سے واقفیت، کیونکہ اس پورے کے پورے علاقے میں اسلام کو قائم کرنا تھا، اسلام کا پرچم لہرانا تھا، اور قبائل کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا، کون سا قبیلہ ہے، کتنی قوت ہے، کیا اس کے اندر بھلائیاں ہیں، کس طرح کی خرابیاں اس کے اندر ہیں، اس کے معاشی مفادات کیا ہیں، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، اس میں سے کس کس کو الائنس میں جوڑا جا سکتا ہے۔ پھر قریش کی جنگی سرگرمیاں، قریش چپ نہیں بیٹھے تھے، وہ اس نئی اسلامی سلطنت کو زک پہنچانا اور نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، تو ان کی سرگرمیوں سے واقفیت اور قریش تجارت کے ذریعے سے اپنی معاشی حالت کو درست کر رہے تھے، اور ان کی معاشی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنا بھی ایک مقصد تھا۔ چنانچہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد، جنگ کی اجازت ملنے کے بعد 8 مہمات، ایکسپیڈیشنز، اس میں کشمکش کی یا کانفلکٹ کی اکثر ضرورت نہیں پیش آئی، بس یہ ایک طرح سے اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا۔ 4 سریے اور 4 غزوے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سردار کی میت میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ جائیں اور جا کر مختلف علاقوں کا دورہ کر کے اپنی قوت کو بتا کر آئیں۔ 4 غزوے، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرتے ہیں، اور ان میں کم سے کم 12 اصحاب شریک ہوئے اور زیادہ سے زیادہ ایک غزوے میں 200 اصحاب شریک ہوئے، اور اگر آپ ایوریج دیکھیں تو 80 شرکاء ان میں رہے، اور مقابلہ کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن 2 موقعوں پر مقابلہ بھی ہو گیا، جس میں ایک مکے کا جو آدمی تھا اس کی موت ہوئی اور 2 قیدی پکڑے گئے جن کو رہا کر دیا گیا۔ اس طریقے سے شروع کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری سرگرمیاں کیں، اور پھر اس کے بعد قریش نے جب محسوس کیا کہ بھئی ان کی طاقت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور مختلف قبائل ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور اسلام کا حیات بخش پیغام پھیل رہا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس کے بعد رمضان 2 ہجری میں وہ مقابلہ پیش آیا جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جنگ بدر کس طرح اور کن حالات میں ہوئی اس کے بارے میں، وہ بھی انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ پھر میں ایک بات دہرانا چاہتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول بنا کر، آخری پیغمبر بنا کر قیامت تک کے لیے اسلام کو قائم کرنے کی بنیاد ڈالنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ ایک مبلغ بھی تھے، آپ ایک ریفارمر مسلح بھی تھے، اور آپ اللہ کے رسول بھی تھے، اور آپ کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ آپ دنیا میں حق کے نظام کو قائم کریں۔ امید ہے کہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اگلے 2 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جنگ بدر اور اس کی تفصیلات پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مدد کرے اور ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔